شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہلول نام ہنس مکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول دانا کی انہی خوبیوں نے ان کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتے تھے۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھے، اس طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہے ہیں۔ ان کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کئی اور سنی جاتی ہیں۔ بہلول دانا کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھے۔ بعض روایات میں انہیں ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرے ہیں جو کسی مسلط کے تحت دیوانہ بن گئے تھے۔ بہلول دانا کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گئے جو ہنسی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خلیفہ ہارون رشید کی دشمنی کوئی ڈکی جھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام علی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار خلیفہ ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول دانا سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول دانا انکار کے نتائج سے خوبے واقف تھے، اس لیے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی، درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اور اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول دانا کا جرم آل محمد علیہ السلام سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول دانا کو پتہ چلا کہ انہیں عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالت زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا۔ بہلول دانا کے ایک دوست نے جیم سے مراد جلاد وطنی لیا اور شہر چھوڑ دیا، جبکہ ایک دوست نے جیم سے مراد جبل لیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جبکہ بہلول دانا نے جیم سے مراد جنون لیا۔ اور وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی پرراز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول دانا جرات و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کے علمبردار تھے۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے عام تنقید کرتے تھے جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ ان کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکتی۔ بہلول دانا کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خدوخال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی، ذہین، دانشمند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم تھے۔ وہ بہترین حصے مزاح رکھتے تھے اور اس دور کے حالات اور معاشرت پر ان کی گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز طریقے کے ساتھ اپنے دیوانگی کا بھرم بھی رکھتے تھے اور دیوانی بات بھی نہیں کہتے تھے۔ ان کی دیوانگی اور فرزاندگی کو کچھ ایسے موزانہ انداز میں عام کیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف ان کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ ان کی شگفتگی، زندہ دلی نے انہیں ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسے کردار ہیں جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، اور یہی ان کا کمال ہے کہ وہ در الحقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔